پاکستان میں کرکٹ ایک جنون بن چکا ہے۔ پورے ملک میں اگر قومی یکجہتی کی کوئی جھلک نظر آتی ہے تو وہ کرکٹ کے میچز کے دوران دیکھی جا سکتی ہے۔ پنجاب کے دیہاتوں سے لے کر وزیرستان کے پہاڑی علاقوں تک کرکٹ وہ جنون بن چکا ہے جو پورے ملک میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ پاکستانی قوم آزادی کے بعد 75 سالوں میں اجتماعی سوچ اور یکساں طرز زندگی اپنانے میں کافی حد تک ناکام رہی ہے، مگر کرکٹ وہ کھیل ہے جس نے پورے پاکستان کو اجتماعی رنگ میں ڈھال رکھا ہے۔ مگر بدقسمتی سے پاکستان کا محبوب ترین کھیل کرکٹ میچ فکسنگ کی زد میں بھی رہا ہے۔ میچ فکسنگ نے جہاں پاکستانی کرکٹ کے بڑے بڑے قابل اور باصلاحیت کھلاڑیوں کو ضائع کر دیا، وہیں کرکٹ کے شائقین کے جذبات کو بھی شدید ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میچ فکسنگ کی وجہ سے دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کرکٹ میں میچ فکسنگ کے الزامات اور انکشافات کا باقاعدہ آغاز 1994 میں ہوا، جب پاکستانی ٹیم سلیم ملک کی کپتانی میں زمبابوے کے دورے پر گئی۔ اس وقت پاکستان کو ایک ٹیسٹ میچ میں ایک نہایت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد راشد لطیف نے سلیم ملک پر میچ فکسنگ کے الزامات لگائے۔ اس کے بعد میچ فکسنگ کا زیادہ شور اس وقت اٹھا جب 1994 اور 95 میں پاکستانی ٹیم سلیم ملک کی ہی کپتانی میں آسٹریلیا کا دورہ کرنے گئی۔ آسٹریلوی کھلاڑی شین وان، مارک وا اور ٹم وے نے کپتان سلیم ملک پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے میچ فکسنگ کے عوض ان 3 آسٹریلوی کھلاڑیوں کو رشوت کی پیشکش کی تھی۔ ان الزامات کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ جاوید برکی کو بنایا گیا، مگر وہ کمیٹی کوئی خاطر خواہ ثبوت سامنے نہ لا سکی اور میچ فکسنگ میں ملوث کرداروں کو بے نقاب کرنے میں ناکام رہی۔ کمیٹی کے سربراہ نے کمیٹی کی ناکامی کا یہ عذر پیش کیا کہ آسٹریلوی کھلاڑیوں نے اپنے بیان حلفی دستخط کے بغیر جمع کروائے تھے۔ اس کمیٹی پر تنقید کرتے ہوئے سابق کپتان راشد لطیف کا کہنا تھا کہ جاوید برکی کا عذر حقیقت پر مبنی نہیں تھا، کیونکہ آسٹریلوی کھلاڑیوں کے حلف ناموں پر دستخط موجود تھے۔ اس کے بعد 1996 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کے خلاف کوارٹر فائنل سے پہلے پاکستانی ٹیم کے کپتان وسیم اکرم میچ سے فٹنس کے مسائل کو وجہ بنا کر باہر ہو گئے۔ ان کی جگہ عامر سہیل کو ٹیم کا کپتان بنایا گیا۔ پاکستان یہ اہم میچ ہار کر ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا، جس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر میچ فکسنگ کے الزامات سر اٹھانے لگے۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان وسیم اکرم پر جوئے کے سنگین الزامات بھی لگے۔ جوئے اور سٹے بازی کی یہ تاریخ اپنی جگہ، لیکن میچ فکسنگ کے حوالے جو بدنامی اور نقصان محمد عامر، سلمان بٹ اور محمد آصف نے پاکستان کرکٹ کو پہنچایا، اتنا شاید کوئی اور نہیں پہنچا سکا۔ یہ 26 اگست 2010 یعنی آج سے تقریباً 14 سال پہلے کی بات ہے، جب پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا چوتھا اور آخری ٹیسٹ انگلینڈ کے لارڈز کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوا۔ تب کپتان سلمان بٹ نے ٹاس جیت کر انگلینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی، لیکن خراب موسم کی وجہ سے صرف 12.3 اوورز کا ہی کھیل ہو سکا۔ محمد عامر اننگز کا تیسرا اوور کروانے آئے تو ان کے سامنے الیسٹر کک بیٹنگ کر رہے تھے۔ اوور کی پہلی گیند پر محمد عامر کا پاؤں لائن کو کراس کرتا ہے، جس پر امپائر بلی باؤڈن نو بال کا اشارہ دیتے ہیں۔ اننگز کا 10واں اوور محمد آصف کراتے ہیں۔ ان کے سامنے کپتان اینڈریو اسٹراس ہیں۔ اس اوور کی 6ٹھی گیند پر امپائر ٹونی ہیل کی جانب سے نو بال کا اشارہ ہوتا ہے۔ 27 اگست 2010 کو چوتھے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن انگلینڈ کی بیٹنگ لائن محمد عامر کی بولنگ کے سامنے مشکلات کا شکار نظر آ رہی تھی۔ محمد عامر صرف 13 گیندوں پر بغیر کوئی رن دیے 4 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 50 وکٹیں مکمل کرنے والے دنیا کے سب سے کم عمر بولر کا اعزاز بھی حاصل کر لیا تھا۔ محمد عامر اپنی بولنگ کے شاندار مظاہرے کے دوران اس دن کے اپنے تیسرے اوور کی تیسری گیند جوناتھن ٹراٹ کو شارٹ پچ کرتے ہیں، لیکن امپائر بلی باؤڈن کو اسے نو بال دینے میں کوئی دشواری اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ عامر کا پاؤں کریز سے کافی آگے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسکائی ٹی وی پر کامنٹری کرنے والے مائیکل ہولڈنگ
और एन बोथम भी हैरत में पड़ जाते हैं। उसके बाद सुनने वालों को बोथम की आवाज़ सुनाई देती है कि ये नेट में की जाने वाली बॉलिंग मालूम हो रही है। 2 दिन के खेल में ये 3 नो बॉल्स बज़ाहिर खेल में मामूल का हिस्सा मालूम हो रही थीं, लेकिन किसे खबर थी कि इन 3 नो बॉल्स के ताने बाने पहले से बुने जा चुके थे। चंद दिन बाद यानी 28 अगस्त 2010 को लॉर्ड्स ग्राउंड में पवेलियन की बालकनी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर यावर सईद के हाथों में अखबार न्यूज़ ऑफ वर्ल्ड का शुमारा था और उनकी नज़रें उस खबर पर जमी हुई थीं जिनका ताल्लुक इन्हीं 3 नो बॉल से था जो उनके फास्ट बॉलर्स मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ करवा चुके थे। इस खबर में चौंका देने वाली बात यह थी कि इन बॉलर्स ने ये तीनों नो बॉल्स पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत करवाईं। उसके बाद न्यूज़ ऑफ दी वर्ल्ड की खबर में ये भी बताया गया था कि ये मंसूबा 25 अगस्त 2010 को लंदन के एक होटल के कमरे में तय पाया था, जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के एजेंट के तौर पर दुनिया के सामने रहने वाले मजहर मजीद ने एक अंडर कवर सहाफ़ी मज़हर महमूद से मुलाकात की। उस सहाफ़ी ने ख़ुद को मैच फिक्सर ज़ाहिर किया, लेकिन दरअसल ये एक स्टिंग ऑपरेशन था जिसमें उसकी मज़हर मजीद के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही थी। इस वीडियो में मेज़ पर सजे 1.5 लाख निशान ज़दा बरतानवी पाउंड्स के सामने बैठे मज़हर मजीद को ये कहते सुना जा सकता है, ये मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ मेरे बताए हुए मंसूबे के मुताबिक कब कब नो बॉल करेंगे। मज़हर मजीद ने जिन जिन गेंदों की निशानदेही की थी, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ ने उन्हीं गेंदों पर नो बॉल्स। लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन के इख्तिताम पर लंदन पुलिस ने पाकिस्तानी टीम के होटल पर छापा मारा। इस दौरान मोहम्मद आमिर के कमरे से 1500 पाउंड्स और कप्तान सलमान बट के कमरे से 2500 पाउंड्स के निशान ज़दा नोट बरामद हुए। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के वक्त वक़ार यूनुस पाकिस्तानी टीम के हेड कोच थे। वक़ार यूनुस ने उस वक्त BBC उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद आमिर की सरजनिश करते हुए कहा था कि तुमने इतनी बड़ी नो बॉल कैसे की, तो उससे पहले कि आमिर जवाब देते, कप्तान सलमान बट ने मुदाखलत करते हुए कहा कि उन्होंने आमिर को हिदायत की थी कि आगे निकलकर बाउंसर करो, क्योंकि बैट्समैन फ्रंट फुट पर खेल रहा था। वक़ार यूनुस का कहना था कि जब कप्तान ने ये बात कह दी तो कोच की हैसियत से उनके पास कप्तान की बात मानने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी इस हैरानी का इजहार ICC एंटी करप्शन यूनिट के सामने ज़रूर बयान किया था। वक़ार यूनुस ने अपने उस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जब ये स्कैंडल सामने आया तो वो दिन जिस तरह गुजरे वो बयान से बाहर हैं। पुलिस तीनों क्रिकेटर्स को हिरासत में लेना चाहती थी। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के मौके पर लंदन में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन थे। 14 साल गुजर जाने के बावजूद वो उस वाक़े की तलख़ी को आज भी महसूस करते हैं। BBC को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में वाजिद शमसुल हसन ने बताया कि उस वाक़े ने मुल्क और ख़ासकर बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों पर मनफी असरात मुरतब किए थे और पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन सख्त ज़हनी दबाव का शिकार हो गए थे। उन्होंने बताया कि हाई कमिश्नर की हैसियत से उन्हें भी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा था, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एजाज बट लंदन में होते हुए भी मंजरनामे से गायब हो चुके थे और उन्हें खुद भी मीडिया का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि उस वक्त उनके साथ सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफज्जुल हैदर रिजवी मौजूद थे। वाजिद शमसुल हसन कहते हैं कि उन्हें आज भी याद है कि जब पुलिस ने टीम के होटल पर छापा मारा तो इत्तला मिलते ही वो वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ मौजूद चीफ पुलिस सुपरिटेंडेंट क्रिसेडा डक से उनका सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ था। वो कहते हैं कि पुलिस तीनों क्रिकेटर्स को हिरासत में लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक इन क्रिकेटर्स के खिलाफ शवाहिद नहीं हैं वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक इल्ज़ामात साबित नहीं हो जाते इन क्रिकेटर्स से मुजरिमों जैसा सलूक नहीं किया जा सकता। पुलिस चीफ ने क्रिकेटर्स को हिरासत में न लेने की बात मान ली थी, लेकिन वो उनके पासपोर्ट्स अपनी तहवील में लेना चाहती थी। ताहम उनके कहने पर वो ये पासपोर्ट पाकिस्तानी हाई कमीशन के पास रखने पर राज़ी हो गई।
واجد شمس الحسن کہتے ہیں کہ برطانیہ میں رہتے ہوئے وہاں کے قوانین کے مطابق ان کا یہ موقف بالکل بجا تھا کہ الزامات ثابت ہونے تک یہ کرکٹرز بے گناہ ہیں، اور اسی نقطے کی بنیاد پر انہوں نے ان کرکٹرز کا اس وقت دفاع کیا تھا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ اگر ان کرکٹرز پر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو وہ خود اپنی حکومت سے کہیں گے کہ ان کرکٹرز کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں۔ بی بی سی سے ہی بات کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین اعجاز بٹ نے اس بات پر دکھ کا اظہار کیا تھا کہ سلمان بٹ، محمد عامر اور محمد آصف اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں آئی سی سی کی جانب سے سزائیں ملنے کے باوجود مظہر مجید سے دور نہیں ہوئے تھے اور اس سے مسلسل رابطے میں رہے۔ تینوں کرکٹرز مسلسل جھوٹ بول کر حقیقت چھپاتے رہے۔ اعجاز بٹ جب آئی سی سی کے اینٹی کرپشن یونٹ اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے حکام سے دبئی میں ملے تھے تو انہوں نے اعجاز بٹ کو بتایا تھا کہ آئی سی سی کے اینٹی کرپشن یونٹ کی جانب سے سزائیں ملنے کے بعد بھی یہ تینوں کرکٹرز مظہر مجید سے رابطے میں رہے۔ ان حکام نے اعجاز بٹ کو جو تفصیلات فراہم کی تھی ان کے مطابق پابندی کی سزا کے بعد بھی سلمان بٹ نے مظہر مجید سے فون کالز اور میسیجز کی شکل میں 140 مرتبہ رابطہ کیا، جبکہ محمد عامر نے تقریباً 100 مرتبہ اور محمد آصف نے تقریباً 40 مرتبہ مظہر مجید سے رابطہ کیا۔ یہ تمام ریکارڈ آئی سی سی اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس موجود تھا۔ سلمان بٹ، محمد آصف اور محمد عامر کو آئی سی سی کے اینٹی کرپشن ٹریبیونل کے ساتھ ساتھ لندن کی عدالت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آئی سی سی کے اینٹی کرپشن ٹریبیونل نے سلمان بٹ پر 10 سال کی پابندی عائد کر دی، جن میں 5 سال معطلی کے تھے۔ محمد آصف پر 7 سال کی پابندی عائد کی گئی، جن میں 2 سال معطلی کے تھے، جبکہ محمد عامر کو 5 سالہ پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد آصف اور سلمان بٹ نے آئی سی سی کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کے فیصلے کے خلاف کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت میں اپیل دائر کی تھی، جو مسترد کر دی گئی۔ لندن کی عدالت نے تینوں کرکٹرز اور مظہر مجید کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزائیں دیں، جن کے مطابق سلمان بٹ کو 2.5 سال، محمد آصف کو 1 سال اور محمد عامر کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ مظہر مجید کو دی گئی سزا 2 سال 8 ماہ قید کی تھی۔ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل نے سب سے زیادہ نقصان 18 سالہ محمد عامر کو پہنچایا تھا، جو اس سیزن میں شاندار بولنگ کرتے آ رہے تھے۔ انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف ہیڈنگلے ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں 7 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ انگلینڈ کے خلاف اوول ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں انہوں نے 5 بیٹسمینوں کو آؤٹ کیا، اور پھر متنازع 9 بال والے لارڈز ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں انہوں نے 6 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ وہ اپنی شاندار بولنگ کی وجہ سے مین آف دی سیریز قرار پائے تھے، لیکن شائقین کے شدید رد عمل سے بچنے کے لیے انعامات دینے کی تقریب گراؤنڈ کے بجائے ہال میں رکھی گئی تھی۔ اس تمام صورتحال کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ محمد عامر نے اس سیزن کے 6 ٹیسٹ میچز میں 30 وکٹیں حاصل کی تھیں، لیکن اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہونے کی وجہ سے وہ سال کے 5 بہترین کرکٹرز میں شامل نہیں کیے گئے تھے، اور اس سال وزڈن نے 5 کے بجائے 4 کرکٹرز کے ناموں کا اعلان کیا تھا۔ وزڈن کے ایڈیٹر شلڈ پیری نے لکھا تھا کہ اس فہرست میں شامل 5واں نام پاکستانی کرکٹر کا تھا، لیکن مبینہ اسپاٹ فکسنگ کی وجہ سے ان کا نام شامل نہیں کیا گیا۔ اگر وہ اس معاملے میں بے گناہ پائے گئے تو ان کے نام کو شامل کرنے کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شاہد آفریدی انگلینڈ کے اس دورے میں پاکستانی ٹیم کے کپتان تھے، لیکن آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ شاہد آفریدی ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے انگلینڈ روانہ ہو ہی رہے تھے کہ ایئرپورٹ پر انہیں اس واقعے کا پتہ چلا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت مشکل دن تھے جب انگلینڈ میں ہر کوئی پاکستانی کھلاڑیوں کو شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ انگلش میڈیا نے طوفان برپا کر رکھا تھا۔ تینوں کرکٹرز کی بدنامی تو ہوئی تھی، لیکن ملک اور قوم کے لیے بھی یہ بڑی شرمندگی کی بات تھی۔ شاہد آفریدی نے بھی اپنی کتاب گیم چینجر میں تینوں کرکٹرز کے مظہر مجید کے ساتھ قریبی تعلقات اور ان کے آپس میں کالز اور پیغامات کے تبادلے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ شاہد آفریدی نے اس صورتحال کے پیش نظر ٹیسٹ کرکٹ سے اچانک ریٹائرمنٹ کا فیصلہ لیا تھا۔
سابق کپتان اور سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ لارڈز ٹیسٹ میں کامنٹری کر رہے تھے اور ابتدا میں انہیں بھی یہ ایک بے ضرر سی نو بال معلوم ہوئی تھی، لیکن جب انہیں بی بی سی کے کامنٹیٹر نے بتایا کہ نیوز آف دی ورلڈ اس سلسلے میں ایک اسکینڈل سامنے لانے والا ہے تو انہیں اس حقیقت کا پتہ چلا۔ رمیز راجہ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے عالمی سطح پر ملک کی ناک کٹ گئی، بدنامی ہوئی اور لوگوں کے ہمارے بارے میں رویے تبدیل ہو گئے۔ پہلے جب گراؤنڈ میں داخل ہوتے تھے تو ہیلو گڈ مارننگ کہا جاتا تھا، لیکن پھر لوگ منہ پھیرنا شروع ہو گئے۔ رمیز راجہ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے سبق نہیں سیکھا گیا، جس کا انہیں بہت زیادہ افسوس ہے، کیونکہ بار بار ایسے چہرے سامنے آتے ہیں اور ہم ان کو اپنے سسٹم میں دوبارہ شامل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاشرے اور شائقین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو واپس نہ آنے دیا جائے، چاہے کتنا ہی بڑا ٹیلنٹ کیوں نہ ہو۔ یہ شائقین اور سسٹم کی ناکامی ہے کہ ملک کو بدنام کرنے والے کرکٹرز واپس آ جاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ محمد عامر 5 سال کی پابندی کے بعد دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس آ گئے، لیکن سلمان بٹ اور محمد آصف پر فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کے باوجود انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے نہیں کھل سکے۔ محمد عامر کے معاملے میں پاکستان کرکٹ بورڈ خاصا متحرک رہا تھا کہ پابندی کی مدت ختم ہونے سے پہلے انہیں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کی اجازت مل سکے۔ اس سلسلے میں آئی سی سی سے درخواست بھی کی گئی تھی، تاہم یہ اس وقت ممکن ہو سکا جب آئی سی سی کے اینٹی کرپشن قواعد و ضوابط میں ترمیم عمل میں لائی گئی، جس کے تحت پابندی کا سامنا کرنے والے کرکٹرز پابندی کی مدت ختم ہونے سے پہلے فرسٹ کلاس کرکٹ میں واپس آ سکتے ہیں۔ محمد عامر کی واپسی پر کچھ کرکٹرز کو تحفظات بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قومی تربیتی کیمپ میں واپسی پر اس وقت کے ون ڈے کپتان اظہر علی اور محمد حفیظ نے کیمپ کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ تاہم کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان سے بات چیت کے بعد وہ کیمپ میں آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میچ فکسنگ اور جوئے کی غیر قانونی سرگرمیوں نے پاکستانی کرکٹ کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ان کارروائیوں میں ملوث پائے جانے والے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی عزت اور ساکھ کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ افسوس اس امر کا ہے کہ پاکستان میں باقی جرائم کی طرح میچ فکسنگ کی برائی سے جان بوجھ کر چشم پوشی اختیار کی گئی۔ اگر برائی کو شروع میں دبایا جاتا اور ذمہ داران کو عبرتناک سزائیں دی جاتی تو میچ فکسنگ کے واقعات اس نہج پر نہیں جاتے۔